السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ تمام تر تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اور تمجیدات، تکبیرات اور تمام تر پاکیزہ کلمات اللہ رب العزت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اکیلا تن تنہا ساری کائنات کا خالق اور مالک، داتا اور دستگیر ہے، جس نے ہماری ضرورت کی ہر شے ہمیں مہیا فرمائی، بے شمار لا تعداد صلاۃ و سلام ہو امام الہدا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اس کے نیک بندوں پر اور اس کے نیک بندیوں پر۔ برادران اسلام،
اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے عمل کا بڑا قدردان ہے۔ وہ بڑے ہی رتبے، بلند مرتبے، عظمتیں، رفعتیں اور بڑی شان اور مقام عطا کرتا ہے اپنے بندوں کو۔ جو لوگ اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو جاتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتے ہیں، جنہوں نے دین کی خاطر تکلیفات کو برداشت کیا ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنا وقت لگایا ہوتا ہے، ایسے لوگ دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ ان کی سیرت، ان کی زندگی، ان کا کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ انبیاء کے بعد سب سے آخری نبی امام الہدا، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے، پیدائش سے لے کر وفات تک ساری زندگی محفوظ ہے، ساری زندگی۔ اس میں بچپن بھی شامل ہے، لڑکپن بھی شامل ہے، آپ کا جوانی کا دور بھی شامل ہے، آپ کا بڑھاپا بھی اس میں موجود ہے، حتیٰ کہ اللہ سے ملاقات تک کا ایک ایک لمحہ سیرت کی کتابوں میں سند صحیح کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے۔ پھر صحابہ کرام کی زندگیاں، ائمہ کرام، محدثین، مفسرین، اکابر علماء، جنہیں دنیا سے گئے کو برسہ برس بیت گئے، سینکڑوں سال دنیا سے گئے ہوئے کو گزر گئے، لیکن آج بھی ان کا نام، ان کی سیرت، ان کا کردار آج بھی زندہ ہے، اور یہ سب دین کی برکت ہے، یہ سب دین کی بدولت ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو کہ ہم دنیا سے جائیں تو ایسا نہیں کچھ عرصے کے بعد نسیم منسیہ ہو جائے، ہمارا نام تاریخ کے صفحات میں کہیں دب کر دفن ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا کردار، ہمارا ایک نام، اجر اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ اخلاص کی بدولت اللہ تعالیٰ یہ زندگی عطا فرماتا ہے۔ قطعاً وہ یہ نہیں چاہتے تھے ہمیں نام ملے، ہمیں شہرت ملے، ہمیں عظمت ملے، ہمیں ناموری ملے، ہمارے نام کے ڈنکے بجے، ہرگز وہ یہ نہیں چاہتے تھے۔ وہ للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ انہوں نے اللہ کے دین کا کام کیا، اللہ کا پیغام پہنچایا، رب کی توحید کا انہوں نے کام کیا۔ ان کے اخلاص کی برکت سے اللہ رب العالمین نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا۔ یہ عزتیں، یہ رفعتیں اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ صحابی رسول ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر، چار دیواری کے اندر، اور گھر کے اندر بھی اس کمرے میں جہاں چراغ نہیں ہے،
جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو بیٹھ کے کھانا کھلا رہے، تنہائی، کوئی دوسرا تیسرا گھر کے علاوہ دیکھنے والا نہیں، اندھیرا ہے کہ چراغ کے لیے تیل نہیں ہے، یا اس کو بجھا دیا گیا تاکہ مہمان جو کھانا ہے بس مہمان کھا لے، یہ کچھ سیر ہو جائے، ہماری خیر ہے۔ کوئی کیمرہ نہیں، کوئی فوٹو نہیں، کوئی ویڈیو نہیں بن رہی، کوئی سیلفی نہیں لی جا رہی کہ اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیا جائے، تشہیر کی جائے۔ رب نے قرآن بنا کر قیامت تک کے لیے ان کا نام زندہ کر دیا، صلی اللہ اکبر۔ یہ کیا ہے؟ یہ اخلاص کی برکت۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بھی اللہ نے اسی وجہ سے ہمارے لیے اسوۃ حسنہ قرار دیا۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، دنیا میں بسنے والوں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بھی تمہارے لیے ایسے ہی نمونہ ہے۔ گزشتہ جمعے بھی آپ نے سنا، دعوت کے میدان میں آپ کو مسلسل کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، قوم کے سامنے بھی اللہ کا پیغام دعوت توحید پیش کر رہے ہیں، اپنے حقیقی والد، اپنے والد کے سامنے بھی وہی دعوت توحید، اللہ کا پیغام پیش کرتے ہوئے غیر اللہ کی تردید اور تفریق کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پھر یہ دعوت قوم تک بھی پیش کی ہے، بادشاہ وقت کے سامنے، حکومت وقت کے سامنے بھی علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پر اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، جس کی پاداش میں قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑی، جان سے مارنے کی کوششیں بھی کی گئی، آگ میں زندہ جلانے کی انہیں کوشش کی گئی۔ الغرض یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں، یہ اللہ رب العالمین کی راہ میں توحید کو پیش کرنے کے لیے۔ ہر اعتبار سے اپنا جو فرض تھا اور حق تھا وہ ادا کیا۔ ان کے بت کدے میں جا کر جب قوم والے میلہ دیکھنے گئے ہوئے تھے عید منانے کے لیے، بتوں کے ساتھ جو حشر نشر کیا، وہ بھی ایک عظیم سیرت کا باب ہے، وہاں پر بھی دعوت پیش کر رہے ہیں۔ یہ ان کی زندگی امتحانات سے تعبیر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خود اعلان فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ آپ کے پروردگار نے سیدنا ابراہیم کو بار بار آزمایا، بہت سی باتوں میں ان کا امتحان لیا گیا، انہیں ابتلا اور آزمائش سے دو چار کیا گیا، طرح طرح کے امتحانات سے انہیں گزارا گیا، مختلف طرح کی پریشانیوں اور کئی طرح کی مصیبتوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ ہر اعتبار سے، ہر امتحان میں، ہر آزمائش میں وہ سرخرو ہوئے، ہر امتحان میں وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کا اعلان اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ابراہیم وہ شخصیت ہے، ابراہیم ہمارے وہ عظیم پیغمبر ہیں، ابراہیم ہمارے وہ خلیل ہیں جنہوں نے ہمارے کیے ہوئے، ہمارے پیش کردہ ہر امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے، ہر امتحان میں سرخرو ہوئے، کامیاب ہو گئے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں رہتی دنیا تک کے لیے مقتدا، پیشوا، رہبر و رہنما بنا دیں گے۔
اللہ رب العالمین نے اپنے وعدے کو ایسے پورا کیا کہ آج ہر دین کا ماننے والا، خواہ وہ یہودی کیوں نہ ہو، خواہ وہ عیسائی کیوں نہ ہو، خواہ وہ مسلمان کیوں نہ ہو، ہر دین کو ماننے والا کہتا ہے ابراہیم ہمارے ہیں، ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم ہمارے ہیں، وہ بھی ایسے تھے، وہ بھی ایسے تھے۔ گویا کہ ہر شخص جو ہے ہر دین کو ماننے والا اپنی اپنی طرف جو ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی تردید فرما دی، فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ یاد رکھیے ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، وہ تو اللہ کے فرما بردار، وہ تو مسلمان، اللہ رب العالمین کی توحید کا اعلان کرنے والے، اللہ رب العالمین کی طرف مائل ہونے والے، ان ادیان باطلہ کو چھوڑ کر، ان جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر، ان خود ساختہ اور بناوٹی خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنے والے، وما کان من المشرکین۔ اور فرمایا یہود و نصارہ تمہارے مذہب کے اندر شرک موجود ہے، تمہارے عقیدے کے اندر شرک موجود ہے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے، مشرک نہ تھے۔ تو فرمایا ہر امتحان میں ہم نے ان کو کامیاب پایا، اللہ نے ایسا امام مقتدا رہبر و رہنما بنا دیا۔ گویا کہ مقتدا ایسے رہبر و رہنما اور ایسے امام کہ ان کی اقتداء کی جائے، پیروی کی جائے عقیدے میں، عمل میں، منہج میں، تبھی تو اللہ رب العالمین نے ان کی سیرت کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ اس دعوت کے بعد، اس امتحان کے بعد، جب یہاں اللہ اکبر ان کے لیے رہنا تو بھر ہو گیا، اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا، یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ قیام پاکستان کے وقت ہم تو صرف کہانیاں سننے والے لوگ ہیں، ہم نے تو صرف تاریخ پڑھی ہے، ہم تو صرف جو ہے واقعات کو سن لیتے ہیں، ہمیں اتنا احساس نہیں، ہمیں وہ اندازہ نہیں ہے۔ ایک وہ ہجرت تھی جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبی کے جانثار اور وفادار صحابہ نے ہجرت کر کے دکھائی تھی، اپنا گھر بار، اپنا وطن، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، مکے کو الوداع کر کے، دین کی خاطر، ایمان کی خاطر، رب کی توحید کے لیے انہوں نے مدینے میں آ کے پناہ لی۔ ایک وہ ہجرت کی رات تھی، اور ایک ہجرت قیام پاکستان کے وقت جو ہے ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے کی ہے۔ اللہ اکبر! یہ اس کی صعوبتیں، اس کی تکلیفات، اس کی مشقتیں یقیناً وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو اس آگ اور خون کے دریا کو عبور کر کے یہاں پہنچے تھے، خاک اور خون میں تڑپتے ہوئے جو یہاں پر آئے تھے۔ گویا ایک آگ کا دریا تھا جس کو پار کرنا تھا، تب جا کے یہ ارض مقدسہ، یہ ارض پاک، یہ پاک سرزمین ایک آزادی کی شکل میں، ایک آزاد ریاست کی صورت میں ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ اتنی ہجرتوں کے بعد، مشقتوں کے بعد ایسی ہی ہجرت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ ابراہیم علیہ السلام اب تم یہ جگہ چھوڑ کر، جہاں تمہارا جنم ہوا، جہاں تمہاری جائے ولادت ہے، اب اس جگہ کو چھوڑ کر دین کے لیے، جبکہ تمہارے لیے یہاں رہنا تو بھر کر دیا گیا، اب تمہیں یہاں سے ہجرت کر کے ارض فلسطین چلے جاؤ، شام کے جو ملک ہے وہاں اس طرف ہجرت کر جاؤ۔ فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔
فرمایا ہم نے ابراہیم کو اور ابراہیم کے بھتیجے حضرت لوط کو ہم نے ان کی اہل و عیال سمیت ہم نے ان کو ہجرت کا حکم دیا اور فرمایا اس ارض پاک کی طرف چلے جائیے جس کا نام ارض فلسطین ہے، جو ملک شام ہے، فرمایا جو مبارک جگہ ہے جہاں ہم نے برکتیں عطا کی ہوئی ہیں، اب آپ ہجرت کر کے وہاں چلے جائیے۔ کتنی بڑی آزمائش، کتنا بڑا امتحان ہے، اور ابھی راستے میں ہیں، مصر سے گزرتے ہوئے ایک بہت بڑا امتحان، اور اس سے بڑا امتحان شاید کوئی نہ ہو، وہ ہے عزت کا امتحان۔ آبرو اور عزت انسان کی چادر، اللہ اکبر، یہ چادر اور چار دیواری، یہ پردہ، یہ حجاب، یہ عزت بڑی انمول شے ہے، بڑی انمول شے ہے، اس سے زیادہ قیمتی اور کچھ نہیں ہے۔ یقین جانیے یہ دولت بھی آنی جانی چیز ہے، اور یہ عہدے اور منصب، یہ تعلقات، یہ وابستگیاں، یہ ساری چیزیں عارضی ہیں، یہ سب آنی جانی چیز ہیں۔ آج کس کے ہاتھ میں ہے، کل کسی کے ہاتھ میں ہے، اس کے بعد کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سب گویا کہ ایک ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ اصل انسان کے پاس جو دولت ہے، انسان کے پاس جو اصل سرمایہ ہے، وہ تو انسان کی عزت اور آبرو ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ دین، ہمارا ایمان اور اسلام، جہاں ہمیں اپنے مال کے تحفظ کا حکم دیتا ہے کہ تم اس کی بھی حفاظت کرو، جہاں ہمیں جان کی حفاظت کا حکم دیتا ہے کہ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنی جان کی بھی حفاظت کرو، اپنے مال کی بھی حفاظت کرو، اپنی آل اولاد کی بھی فکر کرو، ان کی بھی حفاظت کرو، ان کے جسموں کی بھی حفاظت ہے، ان کے عقیدوں کی بھی حفاظت ہے، اپنے گھر بار کی، مکان دکان کی بھی انسان حفاظت کرتا ہے، کہ یہ سب انسان کا کسب ہے، انسان کی کمائی ہے، یہ انسان کی جمع پونجی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں، انسان کی کمائی ہے، انسان کو فطرتاً ان سے بڑی محبت ہے، لیکن ان سے بھی زیادہ قیمتی انسان کی عزت اور آبرو، جس پر ایک معمولی سا بھی داغ دھبا، ذرا سا بھی داغ انسان کو قطعاً گوارا نہیں ہے۔ انسان فطرتی طور پر اس حوالے سے بہت متشدد ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ صحیح معنی میں مسلمان ہو، پھر وہ قطعاً شراکت پسند نہیں کرتا، عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح سب سے زیادہ حدیث کے مطابق اللہ رب العالمین حیا والا ہے، وہ غیرت والا ہے، اللہ رب العالمین قطعاً گوارا نہیں کرتا کہ اس کے بندے، اس کا کھانے والے، اس کا پینے والے، اس کی دی ہوئی سانسیں لینے والے، اس کی دی ہوئی زندگی گزارنے والے، اس کا دیا ہوا لباس اور پوشاک پہننے والے، یہ زندگی، یہ سانس اللہ کی دی ہوئی، کھانا اللہ کا دیا ہوا، رزق اللہ کا دیا ہوا، اولاد اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ عہدے منصب اللہ کے دیے ہوئے، اور اللہ نے تجھے اتنا نوازا، اللہ قطعاً گوارا نہیں کرتا تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو سجدہ کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، کسی نبی ولی کو، کسی زندہ مردہ کو دور اور نزدیک سے پکارے، اللہ بھی شرک گوارا نہیں کرتا، شرک اللہ بھی برداشت نہیں کرتا، اور انسان کی فطرت بھی شراکت پسند نہیں کرتی۔ عزت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا ہے، اس عزت پر حملہ ہو رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ مصر کا وہ ظالم جابر حکمران، جب اسے معلوم ہوا ایک قافلہ ہے، اس میں ایک ابراہیم نام کا شخص ہے، ساتھ اس کی بڑی خوبصورت ایک اس کی بیوی ہے، لوگوں کے بتانے پر اس کی نیت میں فجور آ گیا، اس کی نیت خراب ہو گئی، ایسے بدقماش قسم کے لوگ، عیاش قسم کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کی عزت اور ناموس خطرے میں، وہ اللہ کی ولیہ
وہ اللہ کی بندی جناب سارہ، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، ہم سب کی ماں حضرت سارہ، ماں سارہ علیہ السلام۔ اللہ اکبر، ابراہیم پیغمبر کی بیوی، اللہ کی ولیہ اولیاء اللہ میں سے انتہائی نیک اور صالح، کیا کردار ہے! اللہ اکبر، اپنا کردار اللہ کے سامنے پیش کیا، اپنے عمل کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا۔ شوہر پیغمبر ہے، بات یاد رکھیے گا، میں دوبارہ کہہ دوں، پیغمبر شوہر ان کا پیغمبر ہے، ان کا شوہر رب کا خلیل ہے، ان کا شوہر جد الانبیاء ابراہیم ہے۔ اتنی عظمتوں کا مالک، اتنی بڑی ولایت پر نبوت سے سرفراز ہے، لیکن مصیبت ہے، پریشانی ہے، اس سے بچنے کے لیے شوہر کا وسیلہ بھی پیش نہیں کیا۔ اللہ تجھ کو ابراہیم کا واسطہ، نہیں، اللہ تجھ کو ابراہیم کا وسیلہ دیتی ہوں، نہیں میرے بھائیوں، اتنے بڑے نبی پیغمبر کا وسیلہ بھی پیش نہیں کیا۔ کہا اللہ میرا عمل آپ کے سامنے ہے، اللہ میری سیرت آپ کے سامنے ہے، میری زندگی اور میرا کردار آپ کے سامنے ہے، میرا عمل کیا ہے؟ اللہ عزت خطرے میں ہے، اکیلی تنہا، کوئی ظاہری طور پر بچانے والا نہیں، عزت کا رکھوالا اللہ تو ہے، عزت کا محافظ اللہ تو ہے۔ میں نے تیرے حکم سے ساری زندگی میں نے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کی ہے، آج عزت خطرے میں ہے، اللہ تو بچانے والا ہے۔ اللہ میرا عمل تیرے سامنے ہے، میرا عمل کیا ہے؟ اللہ میں اپنے عمل کو وسیلہ بنا کے پیش کرتی ہوں۔ اَن كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْسَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ كَافِرًا۔ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے اپنے ایمان کو پیش کیا، اللہ میں تجھ پر ایمان لانے والی، تجھ کو ماننے والی، تو حاجت روا بھی ہے، تو مشکل کشا بھی ہے، تو فریاد رس بھی ہے، تو غوث اعظم بھی ہے۔ اس سے بڑا موقع اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس ذات کو پکارا جائے جو سب کا مشکل کشا ہے، جو سب کا مشکل کشا ہے، اس کو نہ پکارا جائے جو بعض الناس کے ہاں تو مشکل کشا ہے، لیکن جب مشکل پڑی تو خاندان کو بھی نہ بچا سکا۔ اللہ حکم الحاکمین کو پہچانیے، اللہ کی قدر کو پہچانیے۔ مشکل میں پڑی، مشکل کشا کو پکارا ہے، آج حاجت ہے، ضرورت ہے، تو اس حاجت روا کو پکارا ہے، کہا اللہ یہ میرا ایمان ہے، میں تجھ کو ماننے والی، تجھ کو حاجت روا ماننے والی، تو مشکل کشا تجھ کو ماننے والی، ساری زندگی تجھ کو میں نے سجدہ کیا ہے، تیرے علاوہ کسی اور در پہ میں نہیں جھکی ہوں، اللہ کبھی میں نے تیری توحید میں کسی کو شریک نہیں کیا، یہ ہے ایمان۔ وَبِرَسُولِكَ، اللہ میں تیرے رسول کو بھی مانتی ہوں، وہ میرا شوہر ہے لیکن تیرا رسول ہے، میں اس رسول ابراہیم پر بھی ایمان لے کے آئی ہوں، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والی ہوں۔ ایک تو میرا یہ ایمان ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ وَأَحْسَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي، دوسرا شادی سے پہلے بھی اور اللہ شادی کے بعد بھی میں نے کبھی عزت کا سودا نہیں کیا، میں نے کبھی اپنے ماں باپ کی عزت اور شادی کے بعد میں نے اپنے خامد کی عزت پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا، ہمیشہ وفادار رہی ہوں، وہ ہمیشہ وفادار، اپنے شوہر کے ساتھ وفادار اور مخلص۔ مجھے آج تک میرے شوہر کے علاوہ کسی نے نہیں چھوا، شوہر کے ساتھ مخلص رہی ہوں، اللہ میری عزت، یہی میرا سرمایہ ہے، لیکن آج خطرے میں ہے۔ اللہ تو بادشاہ ہے، تو محافظ ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، مجھے اس کے شر سے بچا لے۔ اللہ نے اس کے شر سے کیسے بچایا؟ صحیح بخاری میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ لمبی حدیث موجود، 3 بار اس بادشاہ نے، اس حکمران نے ایڑیاں رگڑی، معافیاں مانگی، پھر ایک بار سیدھا ہوتا، پھر دوبارہ اپنی غلطی کو دہراتا، پھر دوبارہ شیطانی ہاتھ بڑھاتا، پھر ایڑیاں رگڑتا، اللہ کی طرف سے جھٹکا ملتا، دورہ پڑتا، پھر ایڑیاں رگڑتے ہوئے معافیاں مانگتا، پھر جب ٹھیک ہو جاتا
پھر دوبارہ شیطانی حرکت پر اتر آتا، اللہ اکبر، اس امتحان سے بھی سرخرو ہوئے۔ اس نے جاتے جاتے حضرت سارہ کو تحفے کے طور پر حضرت ہاجرہ عطا فرما دی، ماں ہاجرہ۔ بعض کہتے ہیں ان کی ملکیت میں تھی، لونڈی تھی، بعض کہتے ہیں کہ ان کی اپنی بیٹی تھی۔ حضرت ماں ہاجرہ کو اللہ رب العالمین نے اس طرح ہمیں عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کا نکاح میں آئی، اسی ماں ہاجرہ سے اللہ نے اسماعیل جیسا فرزند عطا فرمایا، فرزند عطا فرمایا۔ نکاح کو ایک طویل عرصہ ہو چکا ہے، دوسری شادی بھی کر لی ہے، اب بھی اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائی، خالی اولاد نہیں، اللہ سے صالح اولاد مانگا کرے، صالح اولاد، نیک اولاد، فرما بردار اولاد، اللہ سے ڈرنے والی اولاد، متقی اور پرہیزگار اولاد اللہ رب العالمین سے مانگا کرے۔ رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم۔ فرمایا ابراہیم ہم سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ سے دعائیں، اتنے بڑے اللہ کے پیغمبر، اتنا رتبہ جلیل القدر، لیکن معلوم ہے، جانتے ہیں کہ اولاد اللہ رب العالمین دینے والا ہے۔ يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ اللہ رب العالمین وہ ہستی ہے، اللہ رب العالمین وہ ذات ہے، وہ جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، وہ جسے چاہے بیٹے ہی بیٹے عطا فرما دے، اور وہ جسے چاہے دونوں ملا کر بیٹے بیٹیاں بھی عطا کر دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ رب العالمین کی حکمت اللہ رب العالمین جانے، وہ جسے چاہے دنیا میں ظاہری طور پر اس نعمت سے محروم کر دے، اور اس سے کہیں زیادہ بہتر، اس سے کہیں زیادہ بہتر اللہ رب العالمین جنت میں آخرت میں ان کو عطا فرما دے۔ ایک نعمت کے حاصل نہ ہونے پر دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک چیز ہماری زندگی میں نہ ملے نا، جسے ہم لائک کرتے ہوں یا پسند کرتے ہوں، جسے چاہتے ہوں، جو ہماری بہت بڑی ضرورت ہمیں لگ رہی ہو کہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے، اگر وہ ہمارے پاس نہیں ہے تو صبر کر لیا کیجیے۔ جو حاصل شدہ ہے اس پر شکر ادا کرے۔ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اچھا اور بہتر بنایا ہے، کروڑوں لوگوں سے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ لاکھوں کروڑوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ ہر دم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہی بیٹا، یہی فرزند جو بڑھاپے میں حاصل ہوا، اب اسی کی قربانی کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ ہم نے بار بار ابراہیم کو آزمایا، ہم نے طرح طرح سے ان کا امتحان لیا، ابتلا اور آزمائش سے دوچار کیا۔ اللہ اکبر، بیٹے کی قربانی، لخت جگر کو اللہ رب العالمین نے مانگ لیا، اسے میرے راستے میں قربان کر دو۔ یقین جانیے واقعاتی حد تک ہم اپنی اولادوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، ان کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں۔ یہ سردی گرمی کی جو ہم برداشت کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ خون پسینہ بہا رہے ہوتے ہیں۔ یقین جانے انسان اپنی اولاد کے لیے سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح آج ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، یقین جانیے ہمارے ماں باپ نے بھی ہمیں اسی طرح پالا ہے۔ ہم یوں ہی بڑے نہیں ہو گئے، یوں ہی جوان نہیں ہو گئے، یوں ہی ہمارے جسم میں جان نہیں آ گئی، یوں ہی ہم دوڑنے کے قابل نہیں ہو گئے۔ اس عہدے اور منصب پر، اس پلیٹ فارم پر ہم یوں ہی نہیں کھڑے۔ ہماری جوانی کے پیچھے ماں باپ کی جوانی ہے۔ آج وہ بڑھاپے کو پہنچے ہوئے ہیں، آج وہ ضعیف ہو چکے ہیں، تو ہماری جوانی کے پیچھے دراصل ان کی جوانی ہے، ان کی محنت ہے۔ ہماری کامیابی کے پیچھے ہمارے ماں باپ کا ہاتھ ہے، والدین کی دعائیں ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، لیکن ساتھ ساتھ ماں باپ کی محنت ہے، اولاد کی قربانی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے خواب کے ذریعے یہ حکم دیا
خواب بھی اللہ کا ایک حکم ہوتا ہے، نبیوں کا خواب، عام انسانوں کا خواب نہیں۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے پہلے ایک اور امتحان بھی گزرا، اس قربانی سے پہلے بھی ایک اور امتحان تھا۔ وہ ننھا اسماعیل، وہ نومولود بیٹا جو ابھی دودھ پینے کی عمر کو ہے، ابھی اس عمر میں ہے جس عمر میں بچے کو گود میں کھلایا جاتا ہے، دودھ پلایا جاتا ہے، جس کی خوراک، جس کی غذا صرف ماں کا دودھ ہے۔ اس عمر میں اللہ رب العالمین نے اپنے سے جدا کرنے کا حکم دیا اور جنگل بیاباں کے اندر، وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑ دینے کا حکم دیا کہ اپنی بیوی بچے کو بیت اللہ کے پاس چھوڑ آؤ، جہاں نہ انسان کی ذات، دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے، جنگل بیابان ہے، ایسی جگہ پر چھوڑ دینے کا حکم ہے۔ وہ بھی امتحان تھا، اس امتحان میں بھی ابراہیم سرخرو ہوئے ہیں، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے 14ویں سپارے کے اندر فرمایا۔ اور یہ ایک اور امتحان ہے، اب بیٹا دوڑنے لگا ہے، چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا ہے، اللہ اکبر، اسے بھی قربان کرنے کا حکم ہے۔ یہ ہماری قربانی کے سیزن، یہ بقرہ عید پر ہمارے جانوروں کو ہم ذبح کرنا، یہ دراصل اسی واقعے کی ہمیں یاد دلاتا ہے، ہمیں اس واقعے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ کیسے ایک باپ قربان کرنے کو تیار ہے، کیسے ایک بیٹا گردن کٹانے کو تیار ہے، جان لٹانے کو تیار ہے، باپ اپنے اولاد کو، اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کرنے کو تیار ہے۔ اصل اس کے پیچھے بس یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، میرے رب کی رضا یہ ہے، میرے پالنے والے رب کا حکم یہ ہے۔ جب انسان یہ سمجھ لے کہ میرے رب کا حکم ہے تو عمل کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ آپ نے ابھی مہینہ ڈیڑھ پہلے آپ نے ابھی رمضان کے روزے رکھے۔ جب انسان سوچ لے یہ میرے رب کا حکم ہے، جس نے مجھے یہ سانسیں دے رکھی ہے، یہ زندگی جس کی امانت ہے، وہ جب چاہے یہ زندگی مجھ سے چھین لے، یہ اولاد یہ میرے رب نے مجھ کو دی ہے، وہ جب چاہے مجھ سے اولاد چھین لے، یہ میری زندگی کا مالک میرا اللہ رب العالمین ہے۔ جب انسان اللہ کو اپنا خالق اور مالک حاجت روا سوچ لے، یقین کر لے، سمجھ لے، تو اللہ کی قسم عمل کرنا کبھی مشکل نہیں ہوتا۔ پھر صبح 4 بجے، صبح 5 بجے یا اس سے بھی پہلے تہجد کے لیے اٹھنا، کبھی فجر کے لیے اٹھنا پھر قطعاً مشکل نہیں ہوتا۔ سردی میں ٹھٹھرتی راتوں میں ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرنا بھی مشکل نہیں ہوتا۔ جب انسان یہ سمجھ لے کہ آج یہ میری آنکھ کھلی ہے، اللہ نے مجھ کو اٹھایا، وہ میری سانسیں روک سکتا تھا، یہ فجر میرے رب کا حکم ہے، پھر فجر ادا کرنا بھی مشکل نہیں ہوتا۔ پھر ظہر میں تپتی دھوپ کے اندر، سخت ترین گرمی کے اندر بھی پھر نماز کے لیے آنا، دھوپ کو، گرمی کو برداشت کرنا، اور یہاں پر پتہ چلے لائٹیں نہیں ہیں، پنکھے بھی نہیں ہیں، تب بھی اس گرمی میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا پھر مشکل نہیں ہے۔ اور اگر انسان اللہ کو نہ جانے، اللہ کی معرفت نہ ہو، تو پھر ٹھنڈے کمروں کے اندر، اے سیوں کے اندر بھی انسان کو نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، کوئی مسجد کے برابر میں گھر ہے، اس کو توفیق نہیں ہے، وہ ٹھنڈے ٹھار کمروں میں، اے سیوں میں بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھتے۔ اور اللہ کے یہ ولی، یہ اللہ کے بندے، یہ اللہ کی بندیاں گرمیوں میں آئے ہیں، یہ پسینے بہاتے ہوئے آئے ہیں، اللہ کے در پر آئے ہیں، اللہ نے ان کو توفیق بخشی ہے۔ اللہ سے عافیت مانگا کریں، سلامتی کا سوال کیا کریں۔ اللہ نے زندگی دی ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی لینے والا ہے، اولاد بھی وہی دینے والا ہے، وہی واپس لینے والا ہے، یہ عہدہ منصب ہے وہ دینے والا ہے، وہی لینے پہ قادر ہے۔ یہ کاروبار، یہ پھلتا پھولتا کاروبار اور یہ دکان اسی نے چلائی ہے، وہ واپس بھی لے سکتا ہے،
اس لیے اللہ کے حکم کو کبھی معمولی نہ جانیے، اللہ کے حکم پر پورا اتریے۔ جیسے ہم قربانی کرتے ہیں، جیسے ہم حج کرتے ہیں، ایسے ہی میرے بھائیوں نماز بھی فرض ہے، قرآن کی تلاوت بھی ضروری ہے، اللہ کا حکم ماننا بھی ضروری ہے، اپنے عزت اور آبرو کی حفاظت بھی ضروری ہے، ماں باپ کی قدر کرنا بھی ضروری ہے، اور اللہ کے گھروں کے ساتھ تعاون کرنا بھی ضروری ہے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا بھی ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنی اولاد کے ساتھ مل کر، اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ ہم تعمیر نہیں کر سکتے، یہ دیواریں کھڑا نہیں کر سکتے، یہاں پر رنگ روغن نہیں کرا سکتے، مسجد کے کچھ تعمیراتی کام نہیں کر سکتے، خود وقت نہیں ہے اتنا کچھ کرنے کا۔ ان کاموں میں اپنا حصہ تو ملا سکتے ہیں، ان کاموں میں آپ کو پتہ ہے سرمایہ لگتا ہے، پیسے خرچ ہوتے ہیں، ہر چیز جو ہے اس میں پیسے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ہم گھر کے لیے سودا سلف لاتے ہیں، گھر کی ضروریات ہے، میرے بھائیو اللہ کے گھر کی بھی ضروریات ہوتی ہیں۔ اللہ کے گھروں کو آباد کرنا یہ بھی اللہ رب العالمین کا حکم ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ اکبر، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کے ان گھروں کو، مسجدوں کو تعمیر کرنا، ان کو آباد کرنا، یہ انہی لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ یہ تو مومنوں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام ہے، اللہ سے محبت کرنے والوں کا کام ہے، اور رسول کو ماننے والوں کا کام ہے۔ اس کو آباد کریں، اس کو تعمیر کریں، اس کے معاملات میں ہاتھ بٹائیں، اور اس کی صفوں کو بھی پورا کریں، اور جمعے میں وقت پر آنے کی بھی کوشش کیا کریں۔ اللہ کے بندو، ایک نماز ہفتے بعد ادا کرنی ہوتی ہے۔ جمعے کے خطبے میں دیکھیے لوگ ابھی تک آ رہے ہیں، یہ آنے والے جو ابھی آ رہے ہیں، یہ میرے بھائیو کیا کرنے آ رہے ہیں؟ آپ 2 رکعت نماز پڑھنے آتے ہیں، 2 رکعت کی جگہ تو پھر ظہر پڑھ لیا کریں گھروں میں رہ کر۔ اگر نماز مقصود ہوتی تو پھر ظہر پڑھ لیے تھے۔ ظہر میں کم از کم 4 فرض ہیں، جمعے میں 2 فرض ہیں۔ اصل یہاں پر فرضوں کو کم کر کے، نماز کو کم کر کے میرے کو اور آپ کو خطبہ دیا گیا، یہ وعظ و نصیحت دی گئی ہے، تاکہ اس کی روشنی میں ہماری اصلاح ہو، ہماری تربیت ہو، ہمیں انبیاء کی سیرت کا پتہ چلے، صحابہ کا طریقہ ہمیں پتہ چلے، نبی کے ساتھ محبت ہمارے دلوں میں آئے۔ یہ تو اس مقصد کے لیے خطبہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد و اعمال کی اصلاح فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پہ اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، جب بھی اللہ تعالیٰ موت دے ایمان اور شہادت کی حالت میں موت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما دے۔ ہمارے کچھ دوستوں نے، بھائیوں نے دعائے صحت کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بیماروں کو، بہن بھائیوں کو، عزیز و اقارب کو، یا ہمارے والدین میں سے جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو روحانی جسمانی بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور